اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 176 تک کیا تھا اور آج ہماری آیت 177 ہے۔ اس میں آپ دیکھیے گا یہ ایک جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو انشاءاللہ ہم آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 177 سورہ بقرہ، لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، تمہارے چہرے کو، قبل المشرق والمغرب، مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف۔ حالانکہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ مشرق اور مغرب کی طرف جہاں بھی اللہ نے فرمایا وہاں اپنی قبلے کا رخ کر کر نماز پڑھنا یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب میں جو تم لڑائی کر رہے ہو وہ تو ایک اللہ کا آرڈر ہے ہی کہ وہاں صحیح ڈائریکشن میں اللہ کے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن نیکی کیا ہے؟ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو وہ کر لو، وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہے، اور یہ بھی فرض ہے جو آگے آ رہا ہے۔ لیکن صرف تم کو اس کو نیکی سمجھ کے اپنے آپ کو بہت نیک مت سمجھا کرو نا۔ یعنی صرف نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھ لو نا کہ اب تم کو تو اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تم تو اللہ کے بس نیک بندے ہو، اور صرف نماز پڑھ لی تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اور اکثر یہ ہوتا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے والے ہم جیسے بھی کہ جیسے تھوڑا قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں یا دین سے ہم لوگ قریب ہو جاتے ہیں یا درس کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں یا نماز 5 ٹائم کی پڑھ لیتے ہیں، تو دوسروں کو ہم بھی تھوڑا ذلت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بالکل نیک نہیں ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، تم تو ایسے ہی گھومتی ہو اور دوپٹہ بھی نہیں کھول رہی ہو، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیسی دعوتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ میں اور آپ بھی اگر کچھ اللہ والے بن جاتے ہیں تو اس کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھو کہ شیطان کس وجہ سے ذلیل ہوا۔ حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو اپنے سے نیچے، جو اس کو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ مجھ سے نیچے ہے، یہ گندے گاڑے والی مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، تو اس کو غرور آ گیا تھا، اتنا غرور آ گیا تھا کہ اس نے اللہ کی بات بھی نہیں مانی۔ تو اکثر میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ غرور انسان کو کہیں کا بھی رہنے نہیں دیتا۔ غرور کیا ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو آپ سپیریئر سمجھ لو اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ آپ کو کسی کو آپ جواب دہ نہیں ہو، اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے اوپر کوئی ہے نہیں، آپ کی کرتوتوں کو لکھ نہیں رہا اور آپ ہی سپیریئر ہو، اور یہ جو اتنے ظلم کرتے ہیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھی، ہم بھی جہاں کہیں اپنے سے نیچے والے لوگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، ہمارا غرور شو کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں تو شاید کیا اونچی چیز ہوں کہ یہ میرے سامنے حقیر لوگ ہیں، اگر میں ان کو کچھ کر بھی لوں گی تو مجھے گناہ نہیں ملے گا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو بتا رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، قرآن سن لو، حالانکہ یہ بہت اچھے کام ہیں، لیکن آپ کا اخلاق آپ کو بہت بہتر بناتا ہے۔ ہم آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ سورہ ماعون کو بھی دیکھیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں ہلاکت کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، ویل کا، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو وہ صلات میں اپنی غافل رہتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، اللہ کی آیتیں جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو وہ دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور وہ روکتے ہیں یعنی چیزیں دینے سے روکتے ہیں، برتنے کی چیزیں لوگوں کو دینے سے روکتے ہیں، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے اگر وہ اپنے عمل میں اچھے نہیں ہیں تو۔ سمجھ آ رہی ہے؟
یعنی 5 ٹائم کی نماز پڑھنا مجھے اور آپ کو جنتی نہیں بناتا، وہ تو ہمارے اوپر ایک لائبلٹی ہے اور ہم کو پڑھنا بہت ضروری ہے خشوع و خضوع اور سمجھ کے ساتھ۔ لیکن اللہ دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ تم کو فحشی سے اور منکرات سے بچاتی ہے، لیکن ہماری نماز ہم کو کسی بھی منکرات سے نہیں بچاتی، کیونکہ ہم اس کو سمجھ کے ہی نہیں پڑھ رہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر اتری ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ میں اپنے رب کے آگے کھڑی ہوں، وہ پالنے والے رب جس کی میں اس نماز میں تعریف کر رہی ہوں، وہ بھی میری ایک عادت بن گئی ہے۔ میں اس کو بھی سٹائل سے نہیں بولتی کہ اللہ تعالیٰ سبحان ربی العلیٰ، اللہ آپ بہت بلند ہیں، کیونکہ میں اس کو ایک رٹافیکیشن کر رہی ہوں۔ اسی لیے ہماری نماز ہم کو فائدہ نہیں دیتی، ہم کو اچھا انسان نہیں بناتی، ہم کو عاجز نہیں بناتی۔ یقین کریں آپ کبھی اچھی نماز اگر ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، ظاہر ہے آپ کے اوپر، آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، آپ پر بھی یہ وقت آیا ہوگا، مجھ پر بھی آتا ہے کہ کبھی اگر میں بہت اچھی پڑھ لوں نا تو ٹائم بینگ میرے مزاج میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آیتیں بتاتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا اس کو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے نماز پڑھنے والا تو اللہ پر ایمان لاتا ہی ہوگا، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کافروں کے لیے بھی فرمایا کہ ان کی نمازیں ان کی سیٹیاں اور تالیاں تھیں، یعنی وہ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن مذاق کی نماز پڑھتے تھے، یعنی جس سے آج ہماری نماز ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، گلاٹیاں مارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نیکیاں نہیں ہے۔ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، یعنی جس کو پتہ ہو ایمان میری نظر میں کیا ہے، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی لینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے صرف اللہ کی بندگی میں آنا ہے، یعنی اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ نہ چاہیں تو دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہیں تو دنیا میں مجھے عزت نہیں مل سکتی، یعنی میری ہر چیز کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اگر میں اس کو یاد کروں گی تو وہ مجھے یاد رکھیں گے، اور اس کے باوجود بھی اللہ نے تو مجھے یاد ہی رکھا، لیکن میں کم ظرف اور نالائق ہوں کہ اللہ پر بھرپور ایمان نہیں لا سکی۔ ہمیں تو دنیا سے بھی ڈر لگتا ہے، لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے، مطلب اللہ سے زیادہ تو ہم ان کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچیں۔ ایک دن گھر گندا ہو اور کوئی آ جائے یا میں بدتمیزی کر رہی ہوں کسی سے بات کرتے ہوئے اور کوئی سن لے تو مجھے اس کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کو کیا لگے گا، میں کیسی ہوں۔ اتنی ٹینشن ہم کو اللہ کی ذات کی نہیں ہوتی کہ اللہ کے آگے میں کیسی لگ رہی ہوں گی، کیا اچھی انسان کہلا رہی ہوں گی، کہ اللہ مجھ سے پیار کر رہے ہوں گے کہ یہ میری بہت اچھی بندی ہے۔ یہ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا؟ ایمان تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کو سپریم اتھارٹی ماننا اور فکر کرنا کہ اللہ کی نظر میں کیسی لگ رہی ہوں گی۔ پھر آپ دیکھیں کیا آتا ہے والیوم الآخر، یہ بھی والیوم الآخر بھی جو ہے وہ ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے۔ ہم تو منہ سے کہتے ہیں کہ آخرت کے دن پر میں ایمان لاتی ہوں، لیکن ہمارے عمل سے یہ نظر آنا چاہیے کہ میں آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی اللہ اس میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ والملائکہ، اور ایمان لائے ملائکہ کے ساتھ، والکتاب، اور کتاب پر ایمان لائے۔ کتاب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس پر عمل کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے ثواب کما لینا، یہ نہیں ہے کہ سورہ ملک رات کو پڑھ لی اور یہ پڑھ لی تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گی، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی ہے۔ کتنے خوبصورت ٹاپکس ہیں ان صورتوں میں، تو یہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ عربی میں پڑھ لو تو آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے گی، یہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سمجھو، اس پر عمل کرو، اور اپنے اخلاق کو، اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتاب پر ایمان، والنبیین، اور نبی پر ایمان لانا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ اس پر تو
خیر بہت ساری باتیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کبھی ہماری آیت میں اور آیا تو ہم نبی پر ڈسکس کریں گے۔ وہ آت المال، اور دو مال، علی حبی ہی، اللہ کی محبت میں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں مال دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کام کرنے والے کو دے دیا اور دوسرے دن ہی اس نے ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کر لی، جو کہ اس نے غلط بھی کیا ہو شاید، تو آپ فوراً طعنہ دو گے کہ کل ہی میں نے تم کو یہ دیا تھا اور تم کو ذرا شرم نہیں آتی، یا ہم کسی اور کو بولیں گے کہ ابھی میں نے اس کا یہ کام بنایا، اس کو ذرا شرم نہیں آتی۔ لیکن اگر میں نے اور آپ نے اللہ کے لیے دیا ہو نا، تو ہم اس کی زیادتی پر اس کو ضرور بول سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو یہ والا طعنہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم اس کا دین کا اجر اللہ سے چاہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے خاص پوائنٹ کیا، ورنہ اللہ فرماتے وَآتَ المال قربا الیتامی والمساکین، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَآتَ المال علی حبہ، اللہ کی محبت پر مال دو۔ یعنی تم کو اللہ سے اتنا پیار ہو کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کے لوگوں پر خرچ کرو اور ان سے کوئی اجر نہ مانگو۔ اپنے گھر میں ہمارے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے بیچارے اتنے اچھے نہیں ہوتے، جب ان کی مدد کرتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں یتیم ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو ہم ان سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی لائف میں بہت دخل دیتے ہیں، ان کو ہم بہت ذلیل کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی حق بات بھی ہمارے سامنے بول دے اور وہ ہمارے اگینسٹ ہو تو ہم ان کو بہت ذلیل کرتے ہیں کہ میں اس کا اتنا کرتی ہوں، اتنا کرتی ہوں، اس کی کہ خرچے پر اتنی کڑی تنقید کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ اس کو سانس نہیں لینے دے رہے۔ اگر آپ اس کا کر رہے ہو تو اس کا گلا نہیں دبا دو، اس سے بہتر ہے آپ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بولا، اللہ آپ کو اس کے حصے کا آپ کے گھر میں دے رہا ہے، جتنا آپ دو گے آپ زندگی میں اس کو دیکھو گے۔ بس لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ دو مال علی حبی ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتیم، یتیم کو، والمسکین، مسکین کو، وابن السبیل، اور اللہ کی مسافروں کو۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پر تو مسافر کی بات آ رہی ہے کہ مسافر بھی جو مشکل میں آ جائیں، مسکین ہوتے ہیں، ظاہر قرابت دار اور یتیم۔ اب قریب والوں کو نا ہم سب سے زیادہ باتیں سناتے ہیں اگر دیتے ہیں تو، یتیم اگر ہمارے گھر کے ہوں ہم سب سے زیادہ ان کو دبا کے رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے واقعی۔ میں تو کہتی ہوں مال دے کے انسان بھول جایا کرے، اور اسی لیے ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم دور دور دے دیں تاکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ کس پہ خرچ کر رہے ہیں، مطلب وہ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کو ہم دیں تو ہم ان کو ذلیل نہ کر سکیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہوں ان کو ہم کچھ بھی نہ دیں، بلکہ ان کو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، ان کو ضرور دینا چاہیے، اور کبھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آپ جیسے کہ ہم ان سے کچھ مانگ رہے ہیں اس کے بدلے عزت مانگ رہے ہیں، اس کے بدلے وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے ہم مانگ رہے ہیں، اس کے بدلے وہ ہمیشہ ہم سے دبا رہے ہیں ہم مانگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے تو اللہ کی محبت میں خرچ کیا نا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والسائلین، سوال کرنے والے، اور پھر رقاب، اور گردن کے چھڑانے میں۔ گردن کے چھڑانے میں جیسے آتا ہے کہ کسی کا قرض بہت چڑھ گیا ہو، کسی کے اوپر سود ہو، کسی کی بیٹیاں اتنی ساری ہوں، اور آپ کو پتہ ہے آج کل تھوڑا بہت تو شادیوں میں بلکہ بہت کرنا پڑتا ہے، لیکن غریبوں کی شادیوں میں بھی تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اس کا یہ مسئلہ حل کرا دیا۔ آج کل تو بہت ساری چیزوں میں گردن چھڑانا ہے، بل اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ لائنیں کٹ جاتی ہیں، بچے اسکول نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک گردن چھڑانے کے علاوہ چلو بچے پڑھنے کا اس میں نہیں آتا، پھر بھی بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، اتنی بیماریاں آ جاتی ہیں، اتنی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ اب یقین کرو کہ گردنیں پھنس جاتی ہیں لیکن کام نہیں بنتا۔ کینسر جیسی بیماری، اور بیماری، ایک ذرا سا بخار ہوتا ہے 2,000 روپے ہمارے خرچ ہو جاتے ہیں، ان کے خرچ ہو جاتے ہیں، بلکہ کہاں سے لائیں گے جن کے پاس مہینے کے آخر میں 10 روپے بھی نہیں بچتے، اور اس سے پہلے ہی وہ ہم سے ادھار لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزوں میں آتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ نکلیں گے، دیکھیں گے، خیال رکھیں گے، اپنے جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں، ہم خود ان سے سوال کریں گے،
ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور خاص کر کے پتہ ہے گردن چھڑانے کو میں اور بھی کہوں گی پیسے کے علاوہ، کہ اگر کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے کسی مسئلے میں، آپ کا اپنا نوکر، فیملی میں لوگ ویسے بھی، کہ وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو جب لگتا ہے کہ پریشان ہے، آپ ان سے پوچھو، ان کی تھوڑی سی اب کاؤنسلنگ کرو، ان کے مسئلوں کو حل کرو، ان کی باتیں سنو. شاید ان کے پاس کوئی سننے والا نہیں ہوتا. یہ بھی گردن کو چھڑانا ہے. آپ ان کو سنو، ٹائم دو، ان کو بتاؤ، ان کے مسئلے حل کرو، ان کے ساتھ اچھی باتیں کرو، ان کو ہمت دو، ان کو طاقت دو، ان کو ایمان دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اتنا اچھا بول سکتے ہوں، لوگوں کو بتا سکتے ہوں، اور لوگوں کے لیے مسائل حل کر سکتے ہوں. وقام الصلاۃ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں قائم کرو صلاح کو. تو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ صلاح کو قائم کرنا یعنی اس نظام کو قائم کرنا جو اللہ نے اس کتاب میں دیا ہے نظام. ٹھیک ہے. وہ الزکوٰۃ، اور دو مال، یعنی مال دو اللہ کی راہ میں. صلاح قائم کرو جو اللہ نے آپ کو یہ قرآن میں نماز بھی پڑھنی ہے، اور ظاہر جب آپ صلاح یعنی اللہ نے جو اصول قرآن میں دے دیے ہیں وہ جب آپ کرو گے تو نماز بھی اس میں آ جاتی ہے. وآتوا الزکوٰۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب عہد کر لو. اب دیکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کی بات بتائی، اس سے پہلے ایمان کی بات بتائی، اب بتا رہے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے، آپ کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، کہ جب آپ وعدہ کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب آپ عہد کر لیں تو اس کو پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور ثابت قدم رہو مشکل میں، سختی میں، تکلیف میں، وحین الباس، یعنی سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہو. دیکھا، وعدے کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے انسان، کسی سے بھی وعدہ کرے، اور مشکل وقت میں اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھو، یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. اگر تم عمل اچھے کر رہے ہو، اگر تمہارا ایمان اچھا ہے، تو مشکل وقت میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ مشکل آئے تب بھی اپنے ایمان پر جمے رہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ حق پر ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ بچنے والے ہیں. یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو ہر پل کانشیس رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہر پل برائیوں سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو ہر وقت ایمان کی کمی سے بچاتے ہیں، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. یہ نیکی ہے کہ ایمان کو مضبوط کرو سب چیزوں پر جو اللہ نے بتایا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے جو کتاب میں تمہیں ایک نظام دیا ہے اس کو پورا عمل کرو، اس کو لاؤ اپنی زندگی میں قائم کرو، اپنی فیملی میں قائم کرو، اپنے معاشرے میں قائم کرو، اور پھر اپنی پرسنالٹی کو ایسا بناؤ، ایسے سچے ہو کہ وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب مشکل آئے تو اس میں بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو. اور سب سے بڑا وعدہ ہم نے کس سے کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے. اور میں اور آپ اس کو کتنا پورا کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.